اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے واسطے تمام قسم کی تعریف و توصیف ہے، جس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، نبیوں کے امام، سرتاج الرسول سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر لا تعداد بے شمار درود و سلام ہوں کہ رب العالمین نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرات گرامی قدر، جب سے رمضان شروع ہوا ہے، آپ ہر روز فجر کے بعد مختلف اہل علم کے دروس سے مستفیض ہوتے رہتے ہیں۔ اسی سلسلے میں مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام پانے کا ہنر کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت کس طرح پائی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام اور مرتبہ کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، جس زندگی میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس زندگی میں ہمیشہ ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ وہ لوگوں کی گڈ بک میں نظر آئے، لوگوں کے ہاں اس کی عزت ہو، لوگوں کے ہاں اس کی تکریم ہو، لوگوں کے ہاں اس کی ویلیو ہو۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں مقام اور مرتبہ حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت پانے کا ہنر، اس کی طرف ہماری اتنی توجہ نہیں ہوتی ہے۔ حالانکہ اصل عزت یہ ہے، حالانکہ اصل کام یہ ہے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گڈ بک میں آ جاؤں، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں مقام اور مرتبہ حاصل کر لوں، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں عزت حاصل کر لوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت حاصل کرنے کے بہت سارے ذرائع، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں عزت حاصل کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ ان میں ایک طریقہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب بندہ وہ ہے، سب سے زیادہ عزت والا شخص وہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الناس الی اللہ انفعہم۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے، جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو بہت زیادہ عزت والا عمل ہے، اللہ کے ہاں جو بہت زیادہ مرتبے والا عمل ہے، وہ کون سا ہے؟ سرور تدخلہ علی مسلم، کہ آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کا باعث بن جائیں، آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کے چہرے کے اوپر تبسم بکھیرنے کا باعث بن جائیں۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے ہاں عزت چاہتے ہو تو اللہ کے ہاں عزت پانے کا طریقہ یہ ہے، او تکشف عنہ کربتن، آپ کسی تنگ دست کی، آپ کسی تکلیف میں مبتلا شخص کی تکلیف کو دور کرنے کا باعث بن جائے، او تقضی عنہ دینن، اللہ کے ہاں عزت مقام اور مرتبہ چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی قرض دار کو آگے بڑھ کر پکڑ لو، وہ جو زندگی سے مایوس ہو چکا ہے، وہ جو قرض کی دلدل میں پھنس چکا ہے، اس کو تسلی دو، اس کو تشفی دو، اس کی ڈھارس بندھاؤ، اس کا حوصلہ دو، اور اس کے قرض کی ادائیگی میں اس کے لیے سہولت کا بندوبست کر دو۔ فرمایا او تطرد عنہ جوعا، یا کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو، یا کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں عزت پانے کا ہنر ہے۔ اور کیا خوب کہا ہے کسی نے، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اگر اللہ کے ہاں میں اور آپ عزت چاہتے ہیں، اللہ کے ہاں مقام اور مرتبہ چاہتے ہیں، تو یہ اس کے طریقے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، وَلَنْ أَمْشِي مَعَ أَخِي الْمُسْلِمِ فِي حَاجَةٍ، فرمایا مجھے کسی مسلمان کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، کسی مسلمان کے کام کو حل کرنے کے لیے، کسی مسلمان کے معاملے کو سلجھانے کے لیے اس کے ساتھ چلنا بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ کے نبی اتنا پسند ہے، فرمایا مجھے اس بات سے بھی زیادہ پسند ہے کہ میں بیت اللہ میں 1 مہینہ اعتکاف بیٹھوں۔ ارے اعتکاف بیٹھنا کتنا بڑا عمل ہے، لیکن آپ کسی مسلمان بھائی کی مدد کے لیے اس کے ساتھ چلتے ہیں، یہ اللہ کے ہاں اتنا زیادہ عزت والا عمل ہے۔ فرمایا بیت اللہ میں 1 مہینہ اعتکاف بیٹھنے سے یہ عمل مجھے زیادہ پسند ہے۔ اور فرمایا وَمَن كَفَّ غَضَبَهُ، اللہ کے ہاں عزت کیسے ملتی ہے؟ جو بندہ اپنے غصے کو روک لیتا ہے،
جو بندہ اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ غصہ آتا نہیں ہے، آتا ہے، لیکن اللہ کتاب اللہ میں کیا فرماتے ہیں؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، ارے غصے کو پی جانے والے، لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ فرمایا وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، ایسا نہیں کہ اس کے پاس لوگوں کی معلومات نہیں ہے، لوگوں کی باتیں نہیں ہیں، لیکن یہ لوگوں کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالتا ہے۔ وَمَنْ كَظَمَ غَيْظًا، اور جس بندے نے غصے کے گھونٹ پی لیے، جس بندے نے غصہ پی لیا، جس بندے نے درگزر کر دیا، یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ أَن يُمِيزَهُ أَمْزَى، اگر یہ بندہ چاہتا تو غصے کا اظہار کر سکتا تھا، یہ کہہ سکتا تھا کہ میں غصے کا بہت برا آدمی ہوں، یہ غصے کا اظہار کر سکتا تھا، لیکن اس نے غصے کو پی لیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو کتنی عزت دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو کتنی ویلیو دیں گے، اللہ کے ہاں اس بندے کی کتنی عزت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا ملا اللہ قلبہ رزن یوم القیامہ، اللہ قیامت والے دن اس بندے کو رضامندی کے ساتھ بھر دیں گے، خوشی کے ساتھ اس کے دل کو بھر دیں گے۔ وَمَن مَشَى مَعَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فِي حَاجَتِهِ، اور اگر کوئی بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے کام کروانے کے لیے، اس کی کوئی مصیبت حل کروانے کے لیے، اس کی کوئی سفارش کرنے کے لیے اس کے ساتھ جاتا ہے، حَتَّى يُثْبِتَهَا لَهُ، اللہ تعالیٰ اس بندے کو قیامت والے دن ثابت قدمی عطا فرمائیں گے، جس دن لوگوں کے پاؤں پھسل رہے ہوں گے۔ یہ میرے عزیزو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں عزت پانے کا طریقہ ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں مقام اور مرتبہ پانے کا طریقہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ ایسا عمل کرتا ہے کہ اللہ بندے کی مدد میں لگ جاتا ہے، یعنی اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے کہ میری اللہ کے ہاں عزت ہو، میرا اللہ کے ہاں مقام ہو، میرا اللہ کے ہاں مرتبہ ہو۔ اور جس بندے کا اللہ کے ہاں مرتبہ ہو، اللہ کے ہاں مقام ہو، اللہ کے ہاں عزت ہو، اسے دنیا کے اندر کسی کے ہاں عزت کی کیا ضرورت ہے، اسے دنیا کے ہاں کسی کے منتیں ترلے کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور میں خاص طور پر یہ مسجد جو الرحمن مسجد ہے، اور اس مسجد کے جو نوجوان ہیں، اس مسجد کے جو محسنین ہیں، برادر عبدالرب بھائی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ایک ممتاز مقام دیا ہے، آپ کو اللہ نے محسنین بنایا، اور یہ والا عمل لوگوں کے ساتھ احسان کرنا، درد مند کو آگے بڑھ کر پکڑ لینا، مصیبت میں غیروں کے کام آنا، مصیبت میں کسی کو گلے لگانا، یہ ہمارا ترہ امتیاز ہے۔ جب ہم بچپن میں اسکول جاتے تھے تو ہم دعا پڑھتے تھے، اور دعا میں کیا پڑھتے تھے؟ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ یوں ہی میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے۔ وہ کیا تھا؟ وہ آپ نے جو جگنو بن گئے، آپ لوگوں نے ہر وقت، وہ کرونا کے دن ہوں، وہ سیلاب کے دن ہوں، وہ رمضان کے ایام ہوں، وہ لوگوں کو سحری پہنچانی ہو، وہ لوگوں کو افطاری پہنچانی ہو، یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کی اتنی عزت ہے، اتنا مقام ہے، اتنا مرتبہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا، جس بندے نے اپنے کسی مسلمان بھائی سے دنیا میں اس کی تکلیف کو دور کر دیا، اس کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہوگا، اس کا اللہ کے ہاں کیا مرتبہ ہوگا۔ فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، اللہ اس سے قیامت کی سختیوں کو دور کر دے گا، اللہ اس سے قیامت کی پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ ومن یسر علی معسر، اور جس نے کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کر دی، جس نے کسی کے لیے سہولت پیدا کر دی، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد میں رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔
یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاں عزت ہے، یہ اللہ کے ہاں مقام ہے، یہ اللہ کے ہاں مرتبہ ہے، یہ اللہ کے ہاں توقیر ہے، یہ اللہ کے ہاں عزت ہے۔ اور یہ عمل سے آتی ہے، یہ نعرے مارنے سے نہیں آتی، یہ دعوے کرنے سے نہیں آتی۔ اور جو بندہ عمل کرتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، جو بندہ عمل میں پیچھے رہ گیا، جو بندہ عمل میں پیچھے رہ گیا، اس کا حسب و نسب جتنا مرضی بڑا ہو، اس کا کردار جتنا، اس کا دنیا میں نام جتنا مرضی بڑا ہو، جو عمل میں پیچھے رہ گیا وہ ہر چیز میں پیچھے رہ گیا۔ مَن بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، اور جو بندہ عمل میں پیچھے رہ گیا اس کا حسب و نسب اس کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ آخری بات کہہ کر اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، اگر حسب و نسب کی بات کی جائے تو قرآن میں ایک شخص کا تذکرہ ملتا ہے، اس کے رنگ کا ذکر ملتا ہے، اس کی شکل کا تذکرہ ملتا ہے، اور فرمایا اس کا رنگ اللہ 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 ایسے جیسے دہکتا ہوا انگارہ۔ ارے دہکتا ہوا انگارہ کیا ہے، بلکہ دہکتے ہوئے انگارے کا باپ ابو لہب، رنگ گورا چٹا بالکل ایسے کوئلے کی طرح، اس کی گالوں سے سرخیاں نکل رہی ہیں، ذات کا عربی ہے، ہاشمی قریشی ہے، سردار ہے، عربی ہے، لیکن عمل میں کمزور ہے، عمل نہیں کیا، عمل میں پیچھے ہے، عمل میں پیچھے ہے۔ تو اللہ کے ہاں تو عمل والے کی عزت بنتی ہے نا، اللہ کے ہاں تو اللہ کے لیے عمل کرنے والے کی عزت بنتی ہے نا۔ اور ایک اور شخص ہے، اس کا تذکرہ ملتا ہے، رنگ کا کالا ہے، موٹے ہونٹوں والا ہے، گنگریالے بالوں والا ہے، ذات کا عربی نہیں ہے، ذات کا حبشی ہے، رنگ کا کالا ہے، گنگریالے بالوں والا ہے، لیکن عمل کتنا ہے، عمل کتنا اچھا ہے، اللہ کے ہاں عمل کی حیثیت ہے، عمل کی ویلیو ہے۔ اللہ نے اس کو اتنی عزت دی، وہ چلتے زمین پر ہیں، ان کے قدموں کی چاپ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ اور یہ جو رنگ کا گورا ہے، اس کے بارے میں کیا کہا؟ تبت یدا ابی لہب وتب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا، وہ برباد ہو گیا، نہ اس کی اولاد اس کے کام آئی۔ تو بات یہ سمجھ آتی ہے، اللہ کے ہاں جو عزت ہے، اللہ کے ہاں جو مقام ہے، اللہ کے ہاں جو مرتبہ ہے، وہ عمل سے تعلق رکھتا ہے۔ اور جب ہم عمل کرتے ہیں، جب ہم عمل پرفارم کرتے ہیں، جب ہم عمل کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک کی جو چھوٹی صورتوں میں صورت ہے، سورۃ العصر، اس میں کیا فرمایا؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہا مجھے زمانے کی قسم ہے، بلا شبہ انسان خسارے میں۔ یا اللہ سارے انسان خسارے میں؟ فرمایا نہیں نہیں نہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ خسارے میں نہیں ہے جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے عمل کیا، وہ اور عمل بھی نیک کیا، اور عمل بھی نیک کیا، وہ خسارے میں نہیں ہے۔ تو میرے عزیزوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں مقام اور مرتبہ پانے کے اعتبار سے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی گڈ بک میں آ جائیں۔ اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کی گڈ بک میں آتا ہے، جب بندہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے، پھر اس کو لوگوں کی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ کیا کہتے ہیں، پھر اس کو لوگوں کی پرواہ نہیں ہوتی، پھر وہ لوگوں کے جملوں کی پرواہ نہیں کرتا، پھر وہ لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس کے پیش نظر، اس کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ میرا اللہ تو خوش ہے نا۔ وہ اللہ کے ہاں جس بندے کو مقام اور مرتبہ مل جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے لوگوں سے مستغنی کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں سے غنی کر دیتا ہے۔ اور پھر جس بندے کا اللہ کے ہاں مقام بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مقام لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دیتا ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من کظم غیظا وہو قادر علی ان ینفذہ، جس بندے نے اپنے غصے کو پی لیا اور وہ اس بات پر قادر تھا کہ وہ غصے کا اظہار کرتا، اللہ اکبر، دعاہ اللہ عز وجل علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ، اللہ قیامت والے دن اسے سارے لوگوں پر سرداری عطا کر دے گا، اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کے اوپر اس کو پیش کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام اور مرتبہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں توقیر ہے۔ سادہ سی بات ہے،
آسان سی بات ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق کی مدد کریں۔ جوں ہم اللہ کی مخلوق کی مدد کرتے جائیں گے تو ہمارا مقام اور مرتبہ بڑھتا چلا جائے گا۔ یہی وہ مخلوق کی خدمت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف ہے۔ جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی، آپ گھر آئے، سیدہ خدیجہ کو کہا زمیلونی زمیلونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے میری جان کا خطرہ ہے۔ تو کیا فرمایا سیدہ خدیجہ نے؟ نہیں، آپ گھبرائیں نہیں، انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ مصیبت میں لوگوں کے کام آتے ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ اللہ کے ہاں مقام ہے، یہ اللہ کے ہاں عزت ہے۔ اور جب بندہ لوگوں کی خدمت میں لگ جاتا ہے، جب بندہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، اور مجھے اور آپ کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ عزت، وہ مقام، وہ مرتبہ جو اللہ کے ہاں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے وافر حصہ عطا فرمائے۔ اور یہ رمضان کی بابرکت گھڑیاں، یہ رمضان کی قیمتی لمحات، اس میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہم تجھ سے تیری جنتوں کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما، یا اللہ ہمارا نام ان لوگوں میں لکھ دے جن پر تو نے اپنی جنتوں کو واجب کیا ہے۔ یا اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ روزہ دار کی دعا رد نہیں کرتا، تو یا اللہ سارے روزے سے ہیں ہم پر، ہمارے والدین پر، ہمارے اساتذہ کرام پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اور زندگی کے اس سفر میں ہمارے وہ عزیز پیارے رشتہ دار، بھائی بہنیں، بزرگ جو یہ دنیا چھوڑ کر تیرے پاس آ چکے ہیں، یا اللہ ان کی اگلی منزل آسان فرما، یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا، اور ہمیں جب تک زندہ رکھنا، ایمان پر زندہ رکھنا، اسلام پر زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ فرمانا ایمان اور اسلام پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ اور یا اللہ جن لوگوں کی تیرے ہاں عزت ہے، جن لوگوں کا تیرے ہاں مقام اور مرتبہ ہے، یا اللہ ہمارا شمار ان لوگوں میں کر لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔